اللہ اپنے محبوب کی امت کو بچا لیجئے، اپنے محبوب کی امت کو ان مصائب سے چھٹکارا دے دیجئے۔ اللہ اپنے محبوب کی امت کی مدد و دستگیری فرما دیجئے۔ اللہ مظلوموں کی مدد کر دیجئے، اللہ کمزوروں کی مدد کر دیجئے۔ اللہ آپ تو اپنے بندوں سے ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ جن تم اپنے سامنے دیکھتے ہو مردوں عورتوں بچوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور تم ان کی مدد نہیں کرتے۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین اخرجوا من دیارہم فاوذوا فی سبیلی۔ آپ کمزوروں پر رحم اس قدر کھاتے ہیں تو پھر آپ اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی اس ذلت سے چھٹکارا دے دیجئے۔ ہمارے ملک میں پورے عالم میں ہر جگہ امن و انصاف کا دورہ کر دیجئے۔ اے اللہ تپتی ہوئی دھوپ تو دیکھ لی، اب ذرا ٹھنڈی چھاؤں کا مزہ بھی چکھا دیجئے۔ إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس إلى من تكلنا۔ اللہ کو ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ان کے جو کھمبوں میں باندھ کر ہمیں مار ڈالے، ہم کو مشرکانہ نعرے لگانے پر مجبور کریں۔ اللہ ہمیں ان کے حوالے کر رہے ہیں جو ہماری بچیوں کی عزتیں لوٹیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنی طاقت کا ایک تماچا تو ماریے ذرا۔ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم فل حدهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اللہ مساجد و مکاتب کی حفاظت فرما۔ ہمارے وہ غریب بھائی جو مسجدوں کو امامت کر کے آباد رکھے ہوئے ہیں، جو مؤذن کی معمولی تنخواہ لے کر مسجد سے 5 وقت صدائے اللہ اکبر بلند کرتے ہیں، کہا جا رہا ہے اذان نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارے ان غریب بھائیوں کو اللہ جمائے رکھیے گا، ان کی استقامت کو قبول فرما لیجیے۔ تمام مساجد کے ائمہ، تمام چھوٹے چھوٹے مکتبوں کے مدرس، اللہ گاؤں میں چھپروں میں چلنے والے ان مکتبوں نے اس دارالکفر میں اسلام کو بچائے رکھا ہے۔ ایک ایک مکتب اللہ اسلام کا قلعہ ہے۔ جو قلعوں کو توڑنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھوں کو توڑ دیجیے۔ اے اللہ باشندگان ملک اور برادران وطن کے درمیان ہم آہنگی اور محبت اعتماد کا تعلق قائم ہونا اب شروع ہو جائے، اس کا فیصلہ فرما دیجیے، اس کا فیصلہ فرما دیجیے، اس کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے رب کریم، حرمین شریفین پر ایسے بھی وقت آئے کہ بند کر دیے گئے دروازے۔ اللہ 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 ہمارے گناہوں کی یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ آپ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، کوئی نہیں آئے گا میرے گھر میں، نظر نہ آنے والا کیڑا بھیج دیا، بہانہ بنا دیا، اور خبردار کوئی طواف نہیں کر سکتا میرے گھر کا، کوئی حجر اسود کے قریب نہیں آ سکتا، کوئی صفا مروہ میں نہیں جا سکتا، یہ پاک جگہ ہیں اور تم ناپاک ہو۔ اللہ معاف کر کے دروازے کھول دیجیے، رکاوٹوں کو دور کر دیجیے، اور اللہ ہم گرے پڑوں کو بھی ایک بار تو پہنچا دیجیے۔ اللہ کتنا دل چاہتا ہے
کہ آپ کے در کو دیکھیں، کبھی قریب سے دیکھیں، کبھی دور سے دیکھیں، کبھی چمٹیں، کبھی لپٹیں، کبھی چومیں، اور کبھی دیوانہ وار چکر لگائیں. بست سامان رسوائی سر بازار می رقصم، بست سامان رسوائی سر بازار می رقصم. کہاں گئے وہ دن اور وہ راتیں؟ 24 گھنٹے لاکھوں لوگ طواف کرتے رہتے تھے، 1 سینٹی میٹر جگہ نہیں ملتی تھی. اللہ یہ کعبہ آپ سے کیا کہہ رہا ہوگا؟ اللہ یہ کیا شکایتیں کر رہا ہوگا؟ اللہ یہ حجر اسود کیا کہہ رہا ہوگا؟ میں کب سے تنہا ہوں، کوئی آیا ہی نہیں مجھے چومنے. مقام ابراہیم کیا کہہ رہا ہوگا؟ حتیم کی دیوار کیا کہہ رہی ہوگی؟ رکن یمانی کیا کہہ رہا ہوگا؟ میزاب رحمت کیا کہہ رہا ہوگا؟ کہاں گئے میرے دیوانے؟ کہاں گئے؟ کہیں ایسا جواب نہ ملتا ہو. بھگا دیا میں نے ان کو، بہت دن برداشت کیا میں نے، کئی 100 سال انتظار کیا، محنتیں کروائیں، جماعتیں چلیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے، پیدل جماعتیں پھری، مدرسوں نے محنت کی، علماء نے کتابیں لکھی، خوشامدیں کی، اللہ والوں نے ذکر سکھایا، مگر سن کے نہیں دیا. مال مال، درہم دینار، درہم دینار. اب پوجو درہم و دینار کو. اب تم میرے معبد کے قریب، میرے مرکز کے قریب نہیں آ سکتے. تم ہو ہی نہیں میرے بندے. تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم. اللہ ہمیں دنیا میں درہم و دینار کے پجاری نہ بنا. اللہ دن رات بس محنت، مال کی مال کی مال کی، اور مال اور مال اور مال اور مال. 1 مکان 2 مکان، 1 دکان 2 مکان. اور پھر قبر میں کیا ہوگا؟ لِمَ تَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ. کیوں بناتے ہو وہ گھر جس میں تم کو رہنا نہیں ہے؟ وَتَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ. اور تم وہ طرح طرح کی چیزیں جمع کرتے ہو جن کا چکھنا بھی تمہاری قسمت میں نہیں لکھا. اللہ یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی نہ دے دے. آ رہا ہے قرآن کا مہینہ، آ رہا ہے قرآن کا مہینہ، آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، آ رہا ہے وہ مہینہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. آ رہی ہے وہ رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے اللہ جہاں آپ نے رجب کا مہینہ عطا فرمایا، شعبان کے آدھا مہینہ دے دیا، آج کی رات دے دی، تب رمضان بھی دے دیجئے. اللہ شب قدر بھی عطا فرما دیجئے، طاق راتیں بھی عطا فرما، اعتکاف بھی عطا فرما، روزے بھی عطا فرما، سحری کی برکتیں بھی نصیب فرما، اور ان روزوں کی بدولت اس کو بہانہ بنا کر مغفرت کا فیصلہ فرما. ہم سب کے اپنی اپنی ذاتی اور ہمارے گھرانے کی، ہمارے خاندان کی، ہماری والدین، بیوی، بچوں، رشتہ داروں کی اللہ سب ضرورتیں آج ہم آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر رکھتے ہیں. ہماری ضرورتیں پوری ہماری ضرورتیں پوری کر دیجیے اللہ. ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری کر دیجیے، عزت کے ساتھ پوری کر دیجیے اللہ. عزت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، برکت کے ساتھ پوری کر دیجیے. بھکاری ہے اللہ، اندھیرے میں کوئی بھکاری مانگے کون خالی ہاتھ واپس کرے گا؟ بچے بھی گھر میں کہنے لگیں گے امی ابو یہ اتنی رات میں بھیک مانگنے آیا ہے، اس کا مطلب ہے گھر میں بچے بھوکے ہیں تبھی تو آیا ہے. اللہ ہم بھی تو رات کے اندھیرے میں بھیک مانگنے آئے ہیں، ہم بھکاری ہیں اللہ آپ کے رحم کے. ہم علم کے خیرات مانگنے آئے ہیں، آپ کی محبت کی خیرات مانگنے آئے ہیں، تقوی کی خیرات مانگنے آئے ہیں، للہیت اور اخلاص کی خیرات مانگنے آئے ہیں، روزی میں برکت کی خیرات مانگنے آئے ہیں، صحت اور عافیت کی خیرات مانگنے آئے ہیں، بابرکت زندگی کی خیرات مانگنے آئے ہیں.
کتنی بابرکت زندگی تھی امام بخاری کی، کتنی بابرکت زندگی تھی امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد کی، کتنی بابرکت زندگی تھی صحابہ کرام اور صحابیات کی۔ اللہ ان برکتوں میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ، اللہ حصہ نہ کہیں تو خیرات کہیں، صدقہ کہیں، اللہ ہم فقیروں کو بھی عطا کر دیجیے۔ انما الصدقات للفقراء ونحن الفقراء۔